ہم اور ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ہم کسی چیز کا مالک نہیں ہیں، اور اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں بھی بظاہر تو وہ عارضی ہیں، ٹمپریلی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے، ورنہ جس کی سانسوں پر خود اسے اختیار نہ ہو وہ کیا کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے بے بس بندے ہیں کہ خود ہم جو سانس لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ان سانسوں پر بھی ہمیں اختیار نہیں۔ ان سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہوئے، ہم اس کے حکموں سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جاگتے سوتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے، جتنے بھی اعمال اور افعال ہم کرتے ہیں، جو بھی حرکتیں ہم سے صادر ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو ہماری جانوں کا بھی اللہ مالک ہے۔ تب ظاہر ہے کہ جب ہماری جانوں کا اللہ مالک ہے تو ہمارے مال کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ جان اسی نے دی ہے، مال اسی نے دیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے سوا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے جا بجا ارشاد فرمایا، ہمیں یہ حکم دیا، انبیاء کرام بھیجے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، قرآن کریم اللہ نے ہمارے درمیان چھوڑا، اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تک قرآن کریم ہمیں دیا گیا تاکہ ہم اللہ رب کریم کے حکموں کے مطابق اپنا وقت بھی، اپنی عمر بھی، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب کریم نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مال وہی ہمارا ہے، مال وہی ہمارا ہے جو ہم نے یا تو کھایا پیا، پہنا اوڑھا، استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک مال تو وہ ہمارا ہے، اور ایک مال وہ ہمارا ہے کہ وقت رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اللہ کے نام پر ان مالوں کو ہم نے خرچ کر کے اللہ کے پاس اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ جب ہماری زندگی ختم ہوگی، اللہ کے حضور ہم جائیں گے تو وہ مال ہمیں کام آئے گا۔ یہ دو طرح کے مال ہیں، ایک وہ مال جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، اس مال سے فائدہ اٹھایا، اچھا پہنا، اچھا کھایا، اچھی جگہ گھوم پھر کر کے آئے، اپنی جائز حاجت اور ضرورتیں پوری کی جن مالوں سے، وہ مال ہمارا، اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ اور ایک وہ مال جو ہم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ہدیہ، انعام، بخشش، تحفہ، مسجد میں، مدرسے میں، بیماروں پر علاج، کمزوروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام پر جو اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ تو وہ مال ہمارا اس لیے ہے کہ اس مال کا صلہ ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور باقی یاد رکھیں، وہ مال جسے ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں گھروں میں یا بینکوں میں یا پلاٹ کی شکل میں یا بلڈنگوں کی شکل میں، وہ مال ہمارا نہیں، وہ مال ہمارا نہیں۔ وہ مال کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ کس کا؟ وارثوں کا۔ روح نکلتے ہی مالک بدل جاتا ہے، ایٹومیٹک آپ کا بیٹا آپ کا مالک ہو جائے گا آپ کے سارے مالوں کا، اور آپ نے اس مال میں نہ تو خود فائدہ اٹھایا، پوری زندگی کنجوسی کے ساتھ گزاری، نہ کھایا اچھا، نہ پہنا اچھا، نہ کہیں گھومنے پھرنے گئے، نہ اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کیا، بچا بچا کر مال کو جوڑا، جوڑے رکھا، روح نکل گئی، بیٹا مالک بن گیا۔ اب وہ بیٹا 10 روپے اللہ کے راستے میں دینے کو راضی نہیں ابا کے نام پر۔ جس ابا نے کایا جلا کر، یعنی دل جلا کر، دل پھونک کر
من مار کر، نفس مار کر پیسے کو بچایا، اب وہ بیٹا لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا، اپنے ابا کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اس میں سے تھوڑے بہت خرچ کرنے کو راضی نہیں۔ فرمایا اللہ رب کریم نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کیا بات کہ اس دانے کی طرح ہے، اس ایک دانے کی طرح ہے جس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے، پھر ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ رب کریم فرماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال گویا کہ ایک کسان کی طرح ہے کہ ایک کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈالتا ہے، کوپل سی نکلتی ہے، اس میں پنکی سی نکلتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اللہ رب کریم اس کے اندر بالیاں لاتا ہے، دانہ 1 بالیاں 7، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے کو اللہ رب کریم 700 دانوں میں تبدیل کر کے کسان کو عطا فرماتا ہے۔ پریکٹیکلی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ایسی ہے، اس کا انکار کسی مذہب کا ماننے والا، کسی دھرم پر چلنے والا، کہیں کا رہنے والا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنی شاندار مثال دی ہے کہ ایک دانہ جب تم کھیت میں ڈالتے ہو، میں اسے پودا بناتا ہوں، پھر 7 بالیاں لگاتا ہوں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا میرے بندو، جب تم میری رضا کے لیے، میرے راستے میں مجھے خوش کرنے کے لیے جب تم 1 روپیہ دو گے، جب کل تم دنیا سے کٹ کر، اپنوں سے ہٹ کر، رشتہ ناتے دنیا سے توڑ کر جب میرے پاس آؤ گے، اس ایک دانے یعنی اس 1 روپے کے بدلے ہمارے یہاں 700 روپے پاؤ گے، 700 روپے کا ثواب۔ اللہ السلام، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کا اعلان ہے یہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کیا بات، آگے اللہ رب کریم اپنا ایک اصول بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اس پر بھی میں اضافہ کرتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے، اس کے اخلاص، اس کی للہیت، اس کی خشیت، اس کی نیک نیتی، اس کے اچھے ارادے کو دیکھ کر اللہ رب کریم ضرورت کو دیکھ کر، حاجتوں کو دیکھ کر، وقت اور تقاضے کے اعتبار سے اللہ رب کریم مالک ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے، جس کے دیے ہوئے کو جتنا چاہے بڑھا دے، کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ فرمایا کہ اللہ رب کریم اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، پورے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ الصمد، اللہ کے نبی میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی ایک کام کا، نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب کریم حکم دیتا ہے کہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور جب وہ بندہ ارادے کے بعد اس کام کو کرتا ہے، اس نیک عمل کو کرتا ہے، اللہ رب کریم حکم فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اللہ الصمد، ارادہ کیا نہیں ہے، نیک کام کا ارادہ، 10 نیکی، 1 نیکی لکھ دی گئی، اور نیکی 1 کی ہے اس نے، اور ثواب کتنے لکھی گئی؟ 10۔ نیکی کا ارادہ بندہ جب 1 کرتا ہے تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے ارادہ کرتے ہی، اور جب وہ 1 عمل کرتا ہے تو اس 1 عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھنے کا حکم عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کی شفقت اور مہربانی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کے کام کا، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہ لکھنا، اے فرشتوں اس کے گناہ کو نہ لکھنا، کیونکہ میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کوئی نہیں کیا۔ اللہ الصمد،
اور پھر جب وہ بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے تو ہمارے اور آپ کے غفور الرحیم رب، کریم رب ارشاد فرماتا ہے کہ سنو میرے بندے نے صرف ایک گناہ کیا اس لیے ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ کیا بات، کیا بات! نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دی گئی، نیکی ابھی کچھ کیا نہیں۔ گناہ کا ارادہ کیا، لکھا نہیں گیا۔ نیکی کا ارادہ کیا تھا، اس نے نیکی کر لی، ایک نیک کام کیا، 10 گنا ثواب لکھا گیا۔ گناہ ایک کیا، صرف ایک گناہ لکھا گیا۔ بتاؤ اس سے بھی زیادہ کوئی کریم مولا ہوگا؟ کوئی ہوگا اس سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا رب؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب کریم اسی طرح اپنے بندوں کے مال کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو جب آواز دی جاتی تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، صدا دی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جب منشا ان کے سامنے آتا تھا، صحابہ کرام تن من دھن سے اللہ کے نبی کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، کھیتیاں حاضر ہیں، باغات حاضر ہیں، ہماری بیویاں، بچے، سب کچھ حاضر ہے اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو ان کا ایمان اللہ نے ایسا بنایا، ایسا سوارا، اللہ ان سے ایسا راضی ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رضا ملتی ہے جسمانی عبادت کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے مالی عبادت کرنے سے۔ آج ہم نہ جسمانی طور پر اللہ کو راضی کرنے کو تیار ہیں، نہ مالی اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کو تیار ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مال کو سمیٹ کر سمار کر رکھتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں۔ نمائش کرنا ہے اللہ کے گھر میں کرو نا۔ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے مقابلہ، دین میں مقابلہ کیا ہے، شادیوں میں نہیں، گھروں مکانوں میں نہیں، پلوٹوں میں نہیں، گاڑی بنگلوں میں نہیں، سواریوں میں نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے حیات الصحابہ کو، آپ کو حیات الصحابہ بتائے گی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، پکار کر قیامت کی صبح تک کہتی رہیں گی کہ صحابہ نے اگر مقابلہ کیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال دینے میں کیا ہے، مال دینے میں کیا ہے۔ عبادت میں ان کا مقابلہ تھا، بندگی میں ان کا مقابلہ تھا، اطاعت خداوندی میں ان کا مقابلہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ان کا مقابلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کب کیسے راضی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں سب سے آگے کیسے بڑھ جائیں۔ صحابہ ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے اور پوری زندگی ان کی یہ اس مثال پیش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کو چھوڑ کر دنیا کے مقابلے میں پڑ گئے، اسی لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔